السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف کے اس چینل میں ہم وقتاً فوقتاً آپ کو مختلف وظائف کی طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں۔ وظائف ان اعمال کو کہا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے متوجہ کرنے کا ذریعہ اور سبب ہیں، اور جب کسی بندے کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آتی ہے، ایسے موقع پر بندہ اللہ کی رحمت کا زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر ہم وظائف کا اہتمام کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی ان آزمائشوں کو نہ سمجھ کر جادو اور جنات، شکوہ اور شکایت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور مختلف تعویذ و گنڈوک کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی آزمائشوں میں، مصیبتوں میں مبتلا ہے تو وہ ایسے کام کرے، ایسے کاموں کی طرف متوجہ ہو جائے جو کام اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کو دعوت دینے والے ہوں، تاکہ اس بندے پر اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ رحمت کا نزول ہو، اور یہ بندہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جن تکالیف، مصیبت، پریشانیوں میں مبتلا ہے ان سے جلد چھٹکارا حاصل کر سکے۔ اس سلسلے میں آج کا ہمارا انتہائی ایک اہم وظیفہ کہ جو تمام پریشانیوں کا حل ہے، جو تمام مصیبتوں سے نکلنے کا زینہ ہے، جو ہر طرح کی تکلیف سے نکلنے کے لیے یقیناً آزمودہ ہی نہیں، مجرب ہی نہیں، 100% گارنٹی شدہ ہے۔ ایک ایسا وظیفہ جس کے حوالے سے اللہ بھی بیان فرماتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تاکید فرماتے ہیں کہ اس وظیفے کو اپناؤ، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے جان چھوٹ جائے گی، اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا۔ ہر مصیبت میں اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے معاون اور مددگار ہوں گے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ وظیفہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کو، قرآن مجید کو اپنے سینے کے ساتھ لگانا، کہ آئیے اس کلام پاک کو جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن شفا ہے ہر طرح کی بیماری کے لیے، ہر طرح کے مرض کے لیے۔ اب قرآن کون سے مرض کی دوا ہے؟ تو یاد رکھیے، قرآن جسمانی بیماریوں کی بھی دوا ہے، قرآن روحانی بیماریوں کی بھی دوا ہے، قرآن باطنی پریشانیوں کا بھی حل ہے، قرآن ظاہری پریشانی کا بھی حل ہے، قرآن ہمارے تمام مسائل کا حل ہے، قرآن ہماری تمام تکالیف کو دور کرنے کا سبب ہے۔ قرآن میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے جو کل کائنات کے تمام بزرگوں، پیروں، فقیروں اور ولیوں کی زبان پر نہیں۔ آج ہم اپنے پیروں کی زبان کے دیے ہوئے وظیفے پر بڑے نازاں ہوتے ہیں، عمل پیرا ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم اللہ کے دیے ہوئے اس کلام پر عمل پیرا ہیں؟ کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس وظیفے کو کہ قرآن کو لازم پکڑو، قرآن کو لازم پکڑو، کیا ہم نے اس قرآن کو لازم پکڑا ہے؟ آئیے قرآن سے جڑیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، قرآن میں تدبر کیجیے، اس کا ترجمہ سمجھیے، اس کی آیات پر غور کیجیے، سوچئے میرا رب مجھ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، میرا رب مجھے کیا حکم دینا چاہ رہا ہے، میرا رب مجھ سے کیا تقاضا کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے قرآن مجید سیکھیے، قرآن مجید کی تلاوت کی طرف آئیے، قرآن مجید کے ترجمے کی طرف آئیے، قرآن مجید میں تدبر کی طرف آئیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر طرح کی پریشانی سے نکلنے کے لیے راستہ عطا فرمائیں گے۔ اور جو بندہ قرآن سے جڑتا ہے، نبی کے فرمان سے جڑتا ہے، اس کے دل میں تقویٰ و للہیت پیدا ہوتی ہے، اور جس کے دل میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کا دوست بن جاتا ہوں۔ بھلا کیا کوئی دوست اپنے دوست کو بھی پریشانی میں دیکھ سکتا ہے؟ تو پھر یقین کیجئے، جب رب ہمارا دوست بن گیا تو واللہ وہیں سے ہماری تمام مشکلات کا حل، تمام پریشانیوں سے جان کا چھڑ جانا اور تمام آزمائشوں سے ہمارا نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آئیے قرآن سے جڑیے۔ آج سے ہی اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کرنا چاہتے ہیں تو پھر آج سے ہی قرآن کی تلاوت شروع کیجیے، قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کیجیے، قرآنی آیات پر غور و فکر کرنا،
تدبر کرنا شروع کیجئے، اللہ تبارک تعالیٰ تمام مشکلات سے نکلنے کا راستہ آسان فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔